اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوران نماز یہ آیت کریمہ پہنچائی میرے محبوب اللہ فرماتا ہے رسول جی حبیب جی نبی جی غم نہ کر اپنے دل پہ کسی بات کو لینا نہیں ہے یہودیوں کے تانوں پہ خیال نہیں کرنا ہے اے میرے نبی جی اے میرے حبیب جی اسی وقت اپنا منہ اس قبلہ کی طرف پھیر لیجئے جس قبلہ کو آپ زیادہ پسند کرتے ہو میرے محبوب ظہر کی یا عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں 4 رکعت والی نماز ہے میرے آقا کے دل میں خیال پیدا ہوا یہودی تانا دیتے ہیں اے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہو میں سارے نبیوں کا سردار ہوں کہتے ہو میں سارے رسولوں کا امام ہوں اپنے رب کا حبیب ہوں مگر کعبہ وہی ہے جو ہمارا قبلہ تھا مگر آپ قبلہ وہی کرتے ہو اسی قبلہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہو جو سابقہ نبیوں کا اور ان کی امتوں کا قبلہ تھا میرے رب کو یہ بات پسند نہ آئی جب محبوب کریم نے چند دفعہ آسمان کی طرف اپنا رخ انور کیا اللہ فرماتا ہے قد نرى تقلب وجهك في السماء اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کا رخ انور آسمان کی طرف پھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں کیونکہ قرآن کہتا ہے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا اللہ کہتا ہے محبوب آپ تو ہوتے ہی ہر وقت ہماری نظروں کے سامنے ہو فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ویسے تو وہ رب سارے جہانوں کا رب ہے ساری مخلوق کا رب ہے کائنات کے ذرے ذرے کا رب ہے مگر جسے میرا اللہ اتنی رحمت سے دیکھتا ہے اتنی شفقت سے دیکھتا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی ذات ہے اللہ فرماتا ہے محبوب ہم آپ کا چہرہ آسمان کی طرف پھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا اللہ فرماتا ہے محبوب دیر کس چیز کی ہے ایسے کرو جو قبلہ تمہیں پسند ہے اس کی طرف اپنا منہ پھیر لیجئے اس لیے کہ جو قبلہ تمہیں پسند ہے رب کو بھی وہی پسند ہے فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اللہ فرماتا ہے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے اور اس کا شان نزول یہ ہے اس آیت کریمہ کا کہ جب یہودیوں نے تانا دیا نا کہ عجب نبی ہے عجب رسالت لے کے آیا ہے کہتا ہے سارے رسولوں کا سردار ہوں مگر قبلہ وہی پہلے والا تو میرے آقا کے دل پہ ملال آیا میرے آقا نے دعا نہیں کی رب سے مانگا نہیں صرف دوران نماز میرے آقا نے چند دفعہ اپنا رخ انور آسمان کی طرف اٹھایا کوئی دعا نہیں کی یاد نہیں اٹھائے زبان بھی نہیں ہلائی صرف آسمان کی طرف دیکھا ہم اگر آسمان کی طرف دیکھیں نا نماز کے دوران تو اللہ اس کو پسند نہیں فرماتا کسی نمازی کو دوران نماز آسمان کی طرف دیکھنے کی اجازت نہیں ہے مگر جب اس کا محبوب دوران نماز آسمان کو دیکھتا ہے تو اللہ کی رحمت کو جوش آ جاتا ہے پتہ چلا اللہ کے محبوب کے لیے رب کا قانون اور ہے باقی مخلوق کے لیے رب کا قانون اور ہے
موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں، بڑی شان والے ہیں۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنا کلیم بنایا اور آپ کا لقب ہے کلیم اللہ، اور قرآن اس پہ شاہد ہے۔ تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ اللہ فرماتا ہے یہ وہ رسول ہیں جن کو ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مِّنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ، کوئی تو وہ ہے جس سے اللہ نے کلام فرمایا ہے، اور کوئی وہ ہے جسے سب درجوں پر بلند فرمایا ہے۔ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ۔ مفسرین لکھتے ہیں منہم من کلم اللہ کی مصداق جناب موسیٰ کلیم اللہ کی ذات ہے، ورفع بعدہم درجات کی مصداق میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ حضرت موسیٰ کلیم اللہ جاتے ہیں کوئی طور پہاڑ پر، رب نے کلام فرمایا، جب شرف ہم کلامی ہوا دعا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین سے التجا کرتے ہیں، رب ارنی انظر الیک، اے اللہ مجھے اپنا دیدار کراؤ، اے اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، اے اللہ میں تیری زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ جواب ملتا ہے قال لن ترانی، اللہ فرماتا ہے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے۔ مفسرین نے یہاں پر بڑی خوبصورت بات کی ہے۔ مفسرین کہتے ہیں، اہل زبان کہتے ہیں، اہل لغت کہتے ہیں، اللہ نے یہ نہیں فرمایا لن یرانی، بلکہ اللہ فرماتا ہے لن ترانی، اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہو، ہاں ایک آنکھ ایسی بھی ہے جو مجھے بغیر پردوں کے میرا دیدار کرے گی۔ موسیٰ کلیم اللہ نے عرض کی مولا میں تیرا کلیم ہوں، مجھے اپنا دیدار نہیں کراتا، اور محمد مصطفیٰ تیرے حبیب ہیں، مل فرق بین الکلیم والحبیب، مولا کلیم اور حبیب میں فرق کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا پیارے کلیم، کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، کلیم وہ ہوتا ہے جو رب کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اور حبیب وہ ہوتا ہے جس کے لیے رب آرڈر جاری فرماتا ہے۔ اور فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے، کلیم وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے اللہ کے ہر حکم پہ عمل کرتا ہے، حبیب وہ ہوتا ہے جس کی رضا رب بھی چاہتا ہے، جس کی رضا رب بھی چاہتا ہے۔ فرمایا کلیم وہ ہوتا ہے جو کوئی طور پہ آ کر دعائیں کرتا ہے، رب ارنی انظر الیک، میں جواب دیتا ہوں لن ترانی، اور حبیب وہ ہوتا ہے جو اپنے بستر پہ محو آرام ہوتا ہے، اور میں جبریل امین کو ایک لمحے میں بھیج کر اس کی طرف یہ خوشخبری سناتا ہوں، یہ پیغام بھیجتا ہوں کہ محبوب آج لا مقام پہ آ جا، آج اللہ تجھے اپنے حضور خاص میں بلا کر اپنا دیدار عطا کرنا چاہتا ہے۔ تو یہ رضائے حبیب ہے، اور رضائے حبیب کی ایک مثال جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، میرے آقا نے آسمان کی طرف چند دفعہ دیکھا تو اللہ نے محبوب کے دیکھنے کو اتنا پسند فرمایا کہ قبلہ تبدیل فرما دیا۔ شروع میں مسلمانوں نے 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی، 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف مسلمان منہ کر کے نماز پڑھتے رہے، لیکن جب یہودیوں نے تانا دیا تو میرے آقا کے دل پہ ملال آیا، تو رب نے فرمایا محبوب ہم آپ کا چہرہ
آسمان کی طرف پھرتا ہوا دیکھ رہے ہیں. محبوب اسی لمحے اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کر لیجئے. جو قبلہ تمہیں پسند ہے وہی قبلہ ہمیں پسند ہے. پھر مجھے کہنے دیجئے ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے. ویکھو محبوباں دی مرضی تے قبلے بدلائے جاندے نے. محبوب دے پاکے اشاریاں تے قبلے بدلائے جاندے نے. لب ہلے نہیں ہتھ چائے نہیں ذرا رخ دا رخ بدلایا سی. لب ہلے نہیں ہتھ چائے نہیں ذرا رخ دا رخ بدلایا سی. ایتھے بھی فتر دا دیوا دے پہ توڑ نبھائے جاندے نے. ایتھے بھی فتر دا دیوا دے پہ توڑ نبھائے جاندے نے. اللہ فرماتا ہے والا سوفا یوتی کا رب کا فتردا. محبوب ان قریب زمانہ ہے کہ آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہ جو آیت کریمہ ہے نا محبوب کو راضی کرنے کا جو اللہ نے یہاں پہ معجزہ سنایا ہے, جو خوشخبری سنائی ہے وہ قیامت کے دن کے لیے. جب امت سخت مشکل میں ہوگی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی امت کی سفارش کریں گے, شفاعت کریں گے, تو اللہ فرمائے گا محبوب جس کو چاہتا ہے اسے جنت میں لے جا. یہ آیت کریمہ اس قیامت کے لیے میرے رب نے خوشخبری کے طور پہ اپنے محبوب کو عطا فرمائی. لیکن شاعر کہتا ہے کہ اللہ ادھر بھی فتردہ کے وعدے یہاں بھی پورے فرما رہا ہے. ایتھے بھی فتردہ دے وعدے پہ توڑ نبھائے جانے نے. اللہ یہاں بھی اپنے محبوب کے ساتھ اپنے وعدوں کو وفا کر رہا ہے. یہ ہے محبوب کی مرضی. محبوب نے آسمان کو دیکھا تو قبلہ میرے رب نے بدل دیا. وہ مسجد اقصی جو تقریباً 1.25 لاکھ نبیوں کا قبلہ رہا ہے, جس کی طرف میرے آقا نے بھی 16 یا 17 مہینے منہ کر کے نماز پڑھی ہے, آج وہ قبلہ اول مسجد اقصی یہودیوں کے قبضے میں ہے. اور یہودی اور عیسائی سارا عالم کفر مل کر اس نبیوں کے شہر پہ حملہ آور ہے, اس پہ حملہ کر رہے ہیں اور اس شہر کو نیست و نابود کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. دکھ ہوتا ہے کہ اتنی زیادہ تعداد میں مسلمان دنیا پر موجود ہیں اور 54 یا 56 اسلامی ممالک ہے دنیا پر, اور چھوٹا سا ملک اسرائیل آج فلسطین کے مسلمانوں کا اس نے ناک دم کر رکھا ہے. کسی بچے کی ماں نہیں ہے, کسی بچے کا باپ شہید ہو چکا ہے, کس کا بھائی شہید ہو چکا ہے, کتنی مائیں اور بہنیں بیوہ ہو چکی ہیں, کتنی بہنیں اپنے ویروں کو یاد کر کر کے رو رہی ہیں. لیکن کوئی بھی مسلمان آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے. تو اللہ رب العالمین وہ تو علی کل شیء قدیر ہے, وہ طاقت بھی دیتا ہے اور پھر اس طاقت کے لیے میرا اللہ آزماتا بھی ہے. میرا اللہ آزماتا بھی ہے. ضرورت اس امر کی ہے کہ سارے مسلمانوں کو مل کر اپنے قبلہ اول کی حفاظت کرنی چاہیے. اور یہ جو فلسطین ہے نا, یہ بہت سارے نبیوں کا مسکن رہا ہے, بہت سارے نبیوں کا یہ ملک اور شہر رہا ہے. فلسطین کا جو پرانا نام ہے تاریخی وہ ہے کنعان. پرانا نام اس کا کیا ہے؟ کنعان. اور اس شہر میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ڈیرا لگایا تھا. یہ یعقوب علیہ السلام کا شہر تھا. حضرت یوسف علیہ السلام اسی شہر میں پیدا ہوئے تھے, اسی کنعان کے اندر پیدا ہوئے تھے.
اور پھر آپ کو بعد میں بھائیوں نے سیر کے بہانے لے جا کر آپ کو جنگل میں لے جا کر کنویں میں ڈال دیا تھا، اور پھر آپ اللہ کے حکم سے کنویں سے نکل کر مصر میں پہنچے تھے۔ تو یہ فلسطین وہ شہر ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کا شہر تھا اور حضرت یوسف علیہ السلام کا شہر تھا۔ اس کا نیا نام ہے فلسطین، اور اس کا پرانا نام کنعان ہے۔ پرانا نام کیا ہے؟ کنعان۔ اور یہ جو مسجد اقصی ہے، اس کے ارد گرد بہت سارے نبیوں کے مزارات ہیں، بہت سارے نبیوں کی قبریں ہیں۔ تو لہذا ہم نے اپنی بساط کے مطابق فلسطین کی حفاظت کے لیے، قبلہ اول کی حفاظت کے لیے ہم نے اپنا اپنا کردار ادا کرنا ہے، اور کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم از کم جو یہودیوں کی پروڈکٹس ہیں، جو ان کی مصنوعات ہیں، جن چیزوں سے ان کی معیشت کو زیادہ تقویت ملتی ہے، کم از کم ان چیزوں کا بائیکاٹ کر دینا چاہیے، وہ چیزیں نہ خریدیں۔ آج کچھ نمازی ایسے بھی ہیں جن کو ڈالڈا کے بغیر گھی اچھا نہیں لگتا، کہتے ہیں ڈالڈا ایک نمبر ہے۔ ڈالڈا تو ایک نمبر ہے، لیکن جو ڈالڈا سے پرافٹ حاصل ہوتا ہے، اس سے گولیاں خرید کر، بم خرید کر فلسطینیوں پہ برسائے جاتے ہیں، مسجد اقصی پہ برسائے جاتے ہیں۔ تو لہذا یہودیوں کی تمام مصنوعات کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم اور کچھ نہیں کر سکتے تھے، تو کیا تم نے اپنی لذتوں کو چھوڑا تھا یا نہیں؟ اور اب تو اللہ کا کرم ہے، ایک کے بدلے میں کئی چیزیں بازار کے اندر موجود ہیں، مارکیٹ میں کئی قسم کے گھی موجود ہیں، کئی قسم کے بہترین آئل موجود ہیں۔ تو لہذا یہودیوں کی جو چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور مسلمان ہم بہت جلدی بھول جاتے ہیں۔ یہ چند سال پہلے ہالینڈ والوں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کی تھی۔ اس وقت ہمارے علماء نے یہ آواز بلند کی تھی، ساری امت مسلمہ نے یہ آواز بلند کی تھی کہ ان کی تمام پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنا ہے، اور یہ جو شیل پمپ ہے یہ ان کا ہے، اور اس کو ہم نے بے رونق کرنا ہے۔ پہلے چند دن تو مسلمانوں نے بڑا بائیکاٹ کیا، ان کے پمپ ویران پڑے رہے، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے آج پھر جو شیل پمپ ہے اس پہ ایسے ہی لائنیں لگی ہوئی ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں جی ان کا آئل ایک نمبر ہے۔ میں کہتا ہوں اگر کافر ایک نمبر چیز سیل کر سکتے ہیں تو مسلمان ایک نمبر چیز کیوں نہیں دے سکتے؟ پی ایس او ہمارا اپنا پمپ ہے، ہمارے ملک کا ہے، اس کا پرافٹ ہماری حکومت کا جاتا ہے۔ تو ضرورت اس عمل کی ہے کہ کافروں سے بڑھ کر ہم نے دیانتداری کو سامنے لانا ہے۔ لہذا جو عوام ہیں جن کی وہاں تک پہنچ نہیں ہے، اپروچ نہیں ہے، ہم ان کو اور کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں کہ دیانتداری کرو، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ کافروں کی چیزوں کا بائیکاٹ تو کر سکتے ہیں۔ لہذا شیل پمپ سے پیٹرول نہیں ڈلوانا، یہودیوں اور عیسائیوں کی چیزوں کو استعمال نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم نے ان کے پرافٹ میں اپنے پیسے ڈال کر فلسطینیوں پہ حملے نہیں کروانے ہیں، فلسطینی بچوں کو ہم نے یتیم نہیں کروانا ہے، وہاں کی ماں اور بہنوں کو ہم نے بیوہ نہیں کرنا ہے، انہیں بے اولاد نہیں کرنا ہے، اس لیے کہ کل قیامت والے دن ہم سے بھی پوچھ ہوگی۔ تو لہذا اپنے اپنے حصے کا کام ہم نے ضرور کرنا ہے۔ اور یہ جو ملک فلسطین ہے، یہ اللہ رب العالمین نے اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی ہے کہ اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے، مسجد اقصی کا ذکر قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ تو اتنی عظمت والی، اتنی شان والی وہ مسجد ہے کہ جو سارے نبیوں کا قبلہ رہی ہے۔ ہمارے آقا نے بھی شروع میں 16 یا 17 مہینے مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ پھر انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے۔ تو آج جو میرا موضوع ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب کو معراج کس لیے کرایا، اس لیے کہ بہت سارے اسباب تھے۔ ایک یہ سبب بھی تھا، فرشتوں نے بھی دعا کی تھی، آسمان نے بھی دعا کی تھی، ملائکہ نے بھی دعا کی تھی، اور
اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب سے کہا تھا محبوب کہ ہم نے مومنین کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. محبوب تم اپنے غلاموں کو تو دیکھ ہی رہے ہو, ان کے مالوں کو تو دیکھ ہی رہے ہو. آج معراج کی رات لامکان پہ آ کر اور جنت کی سیر کر کے دیکھ لیجئے کہ آپ کے رب نے آپ کی امت کے لیے کیسے کیسے انعام تیار کیے ہیں. معراج کا ایک یہ سبب تھا, اور جو سب سے بڑا سبب تھا وہ یہ تھا کہ محبوب لامکان پہ آ کر میرے قرب خاص میں بیٹھ کر, میرے حضور میں بیٹھ کر, اپنے سر کی آنکھوں سے میرا جلوہ دیکھ کر پھر واپس جا کر یہ اعلان کر دے لوگو وہ اللہ ایک ہے جسے میں سر کی آنکھوں سے دیکھ کے آیا. پھر ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میرے آقا فرماتے ہیں وزیرا یا فی السماء وزیرا یا فی الارض. میرے آقا فرماتے ہیں میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 وزیر زمینوں میں ہیں. آقا وہ کون کون سے ہیں؟ فرمایا ابو بکر اور عمر یہ دونوں میرے دنیا کے وزیر ہیں, زمین پر میرے وزیر ہیں. ابو بکر اور عمر کو میرے آقا نے خود اپنا وزیر مقرر فرمایا. اور آسمانوں والے فرمایا جبرائیل اور میکائیل یہ دونوں میرے آسمانوں میں وزیر ہیں. تو گویا معراج کی رات رب نے فرمایا محبوب آپ کی سلطنت کے 2 صوبے ہیں, زمین والے صوبے کا تو آپ مشاہدہ فرماتے ہی رہتے ہیں. معراج کی رات لامکان پہ آ کر آسمانوں پہ آ کر اپنے دوسرے صوبے کا بھی مشاہدہ فرما جائیے کہ آپ کے وزیر جو ہیں وہ کس طرح اپنی اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دے رہے ہیں. اللہ رب العالمین معراج کا صدقہ ہمیں بھی نماز 5 گانا با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میرے آقا کا فرمان عالی شان ہے الصلاۃ معراج المؤمنین, نماز کے ذریعے اللہ ہم سب کو بھی عروج دوام عطا فرمائے. سنتے ادا فرما لیں وما علیہ الا البلاغ المبین.